رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و امام المرسلین محمد المصطفیٰ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. معزز اور محترم ناظرین اور سامعین، ہم ایک تسلسل سے ذکر کر رہے ہیں ان خوش قسمت ترین لوگوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر سب سے ابتدائی دور میں اسلام لے آئے اور السابقون الاولون کہلائے. ان میں ذکر ہو رہا تھا حضرت عثمان ابن مظعون الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ بھی اپنے وقت کا ایک گوہر یکدانہ تھے، قریشی تھے، معزز گھرانہ تھا، کھاتے پیتے گھر سے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے محبت تھی ابتدائی میں، ابھی اسلام سے پہلے ہی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ایسی خوبصورت تھی، اور یہ ان کی سوچ اور ان کا دل جو ہے وہ بالکل فطرت کے مطابق تھا عثمان کا. اس لیے انہیں لازماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی محبوب بن گئے اسلام سے پہلے. تو عثمان ابن مظعون جب اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے تو اور آپ سے سوال جواب ہوا، گفتگو ہوئی. آپ کو دیکھا جیسے پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ ایک طرف گئے اور پھر آپ پر وحی نازل ہوئی اور وہ سنی تو کہنے لگے اسی وقت سے میرے دل میں بیٹھ گیا ایمان بہت حقیقی شے ہے، اصل ہے. اور اس کے بعد وہ اسلام لے آئے، اور اسلام لانے کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے انتہائی محبوب ہو گئے. اور جیسے پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں تو یہ اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ حبشہ گئے، وہاں رہے، پھر یہ قریش نے دھوکے سے بلایا، واپس آئے، پھر یہاں بہت ظلم و ستم سہے قریش کے، پھر یہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. اور مدینہ میں بھی اللہ نے ان پہ کرم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے لگے. ان کا مدینہ میں بھی یہی عالم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار اس طرح اپنا لی تھیں کہ یہ خوب اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے، لوگوں کے کام آتے، ان کی خدمت کرتے، یتیموں مسکینوں پہ خرچ کرتے، ان کی حفاظت کے لیے جانثاری سے کام لیتے، سارا کچھ کرتے تھے بہت اچھا. اور اتفاق یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور مدینہ میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا اور بیماری سے انتقال ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے جب یہ بیمار فوت ہوئے تو میرے دل میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ عجیب ہے، اتنا نیک آدمی لیکن اس کو شہادت نہیں ملی. تو میرے دل میں عجیب سے وسوسے آئے. کہتے ہیں لیکن اس کے بعد میں نے خود پھر سمجھایا کہ بھئی تم سے بہتر لوگ ہیں کتنے جو اسی طرح بیماریوں سے فوت ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق اسی طرح فوت ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، خود رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. بعض لوگوں کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے اور بعض کو ایسی خوبصورت نصیب موت اور ہو جاتی ہے کہ جو ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے درجات کو شہیدوں تک بلکہ ان سے زیادہ بھی عبادت کر دیتی ہے. تو یہ ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے والے اولین لوگوں میں سے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں اور ان کا پتہ نہیں مرتبہ کیا ہوگا. اس مرتبے کی بات ہے، ایک انصاری خاتون کہتی ہیں کہ یہ ہمارے گھر کے قریب رہائش تھی ان کی، تو وہ وہیں بیمار ہوئے. کہتے ہیں وہ بیمار ہوئے، ہم نے ان کو غسل دیا، اس کی تجہیز و تکفین کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ابو صاحب تجھے جنت مبارک ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ ذرا توجہ فرماتے تو آپ کو پتہ چل جاتا عثمان ابن مظعون کا انجام کیا ہوا.
اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا فوراً، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زوردار بات جو ہے وہ تربیت کے لیے کہی. کہنے لگے کہ بی دیکھو آپ کیسے کہہ رہی ہیں یہ بات کہ جنت میں گئے، آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم، تو میں نے تو ایک اندازے سے بات کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو کہنے لگی یا رسول اللہ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کو بھی؟ فرمانے لگے مجھے بھی نہیں معلوم، اگر وہاں جب جاؤں گا اور وہاں سے اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو پھر جا کے پتہ چلے گا میرے ساتھ. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کہنے لگی ہاں یہ اللہ کا اختیار ہے، جو بھی نجات پاتا ہے اللہ کی رحمت سے پاتا ہے، کوئی خود صاحب کمال ایسا نہیں ہوتا. یہ سبق دینا مقصود تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ جناب ہم نے فلاں نیکی کم کر لیے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں محبت ہے تو بس سب اب آٹو خود بخود ہی ہم جنتی ہو گئے. نہیں، اس کے لیے کمائی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ساری زندگی کو خوبصورت بنانا پڑتا ہے، ساری زندگی کو اسی طرح بنانا پڑتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے. مقصود یہ تعلیم دینی تھی، اس لیے یہ باتیں ایسی بنیادی چیزیں بتائیں، سمجھائیں، اور اپنے بارے میں بھی کہا کہ مجھے بھی نہیں معلوم اللہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا. حالانکہ آپ کو یقین ہونا چاہیے تھا جنت الفردوس کی اعلیٰ ترین جگہ آپ کی ہے، بلکہ آپ لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے، لیکن ان کو سمجھانا تھا. اس لیے جو حقیقت تھی بنیادی طور پہ، وہ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتہ، تو اسی کا اظہار فرمایا اور وہ بتائی. عثمان بن عفان کے بارے میں جب یہ ان کا انتقال ہوا تو اس سے کچھ دن پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے مسجد نبوی کے قریب، تو اشارہ کیا ایک طرف اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جگہ چن لینے کا حکم دیا ہے، اور اشارہ تھا ان کا بقیع، جسے اب جنت البقیع کہا جاتا ہے، بقیع غرقد کہتے ہیں، کہ اس کو چن لینے کا. تو یہ حضرت عثمان کے انتقال سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا کہ کوئی اگر وہاں فوت ہوگا مدینے میں تو پھر اس کی تدفین کہاں ہوگی. چنانچہ یہ فیصلہ ہو گیا، اور سب سے پہلے اس فیصلے کے بعد، اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے صحابہ میں سے عثمان ہی فوت ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر وہیں دفن کیا اور ان کے سرانے پر ایک پتھر نشانی کے طور پہ رکھا اور کہا کہ یہ ہمارے جو ہے نا سب سے پہلے دفن ہونے والوں میں سے، ان کے پیچھے پیچھے سب جائیں گے، ادھر ہی آئیں گے. چنانچہ یہی ہوا. حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر، ان کا انتقال ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کو خطاب کر کے تجہیز و تکفین کے بعد جب تدفین کا وقت آیا تو خطاب کر کے فرمایا میری بیٹی جاؤ اور اس علاقے میں تم بھی چلی جاؤ جہاں پہلے سے عثمان مدفون ہے، اس کی ہمسائیگی آپ کے لیے ہے. تو لوگوں نے بڑی اس کو وہ دیکھا کہ بھی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں دفن کیا گیا اب سارے مسلمانوں کا قبرستان وہی ہے، اور وہیں حضرت زینب دفن ہوئی ہیں. اس موقع پہ ایک اور عجیب واقعہ بھی پیش آیا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت زینب کے بارے میں جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تو عورتوں نے رونا شروع کر دیا. جب عورتوں نے روئیں تو حضرت عمر نے ڈنڈا اٹھا لیا، کوڑا اٹھا کے وہ مارنے لگے. اللہ کے رسول نے روک دیا انہیں، کہنے لگے عمر یہ کیا کرتے؟ یہ تو فطری بات ہے، غم اور غم سے رونا. البتہ خواتین سے کہا بیویو تم رونے میں کوئی نہیں روکتا میں تمہیں، البتہ اس طرح کی آوازیں نہ نکالنا جیسے شیطان کی آوازیں ہوتی ہیں جو لوگ یہاں نکالتے ہیں، واویلا کرنا اور بڑی ایسے بولنے کے جو فخر و مباحت پہ مبنی ہوں اور وغیرہ وغیرہ، یا اس طرح کی چیخ و دھاڑ، یا اللہ سے شکایت کہ اس کو ابھی ضرور مارنا تھا، ہمارے اندر رہنے دیتا، یہ وہ، اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی. البتہ آنکھوں کے آنسو جو ہیں وہ میں نہیں روکتا، اس لیے کہ وہ تو فطرت ہے اور وہ آپس کی محبت کی وجہ سے ہے. ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے تو جدائی کا خیال آتا ہے جب اب ہم محروم ہو گئے اس صحبت سے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد رونا بھی آ جاتا ہے. یہ فطری چیز ہے. تو یہ دین فطرت ہے، اور دین فطرت میں ناروا پابندیوں کی گنجائش نہیں ہے. یہ دیکھیے نا، ایک طرف وہ بات کہ بھی روحانیت کا کوئی مقام نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ بات بھی کہ بھائی رونا جو ہے کسی کی جدائی اور اس کی فوت ہونے پہ، یہ ایک انسانی فطرت کی بات ہے، اس پہ پابندی کیوں لگے؟ یہ جو فطرت پر پابندیاں لگانے کا طریقہ ہے یہ ہے روحانیت، اور اس کا نتائج خراب نکلتے ہیں. اور اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی صحیح کہ روحانیت کا کوئی اسلام میں گنجائش نہیں ہے.
اس لیے کہ یہ لوگ کون تھے جنہوں نے رہبانیت اختیار کی؟ کہ یہ سمجھتے تھے کہ لوگوں سے کٹ کے صرف اللہ کے قریب چلے جائیں ہم تو ہم کامیاب ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ شیطان نے ان کو ان کی انتہا پسندی کی وجہ سے غرور میں مبتلا کر دیا۔ وہ سمجھنے لگے ہم جیسا کون ہے، تو یہی سب سے بنیادی خرابی تو یہی تھی۔ اس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اچھا تم اگر سب سے اچھے سمجھتے ہو اپنے آپ کو تو پھر بھگتو۔ تو بھگتا یہ ہے کہ پھر یہ لوگوں سے کٹ آ گئے اور غرور پیدا ہو گیا اور تکبر پیدا ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بھی جن مذہبوں میں یہ چیز موجود ہے وہ وہی لوگ جو پیچھے لن کے کر گئے انہی کی وجہ سے ہے، اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اور میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین پیش کیا وہ خوبصورت ترین معتدل ترین دین ہے، ایسا دین ہے کہ جو پوری دنیا کو اس ایک منور اور ایک خوبصورت معاشرہ دیا جس نے، اور جس کی وجہ سے خوبصورت زندگی کا آغاز ہوا اور وہ چلی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا، اور پہلے جنگ میں نہ جا سکے اس کا افسوس تھا انہیں، اور پھر یہ کہنے لگے اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہو کہ یا رسول اللہ میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا، انشاءاللہ اب آئندہ جب مجھے موقع ملا تو آپ دیکھیں گے کہ میں کس طرح سے اپنی جان کی بازی لگاتا ہوں، اور اسی طرح لگاتے تھے پھر احد میں بھی اور باقی بعد کی جنگوں میں بھی یہی کچھ ہوا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اور جان نثاری کے لیے تیار رکھا۔ انہوں نے وہ بھی دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھودی، یہ بھی اس پہ شریک تھے۔ تو یہ رہبانیت جو ہے، دیکھیے نا، رہبانیت تو وطن کی دفاع میں جنگ میں حصہ نہیں لیتا راہب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگوں میں سب مدینہ کی حفاظت کے لیے، اپنے معاشرے کی حفاظت کے لیے، اہل دین کی حفاظت کے لیے جنگوں میں صرف کی، انہوں نے دشمنوں کو فیس کیا، ان کا مقابلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شہر عطا کیا تھا مدینہ، اس کی حفاظت کے لیے خندق کھودی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خندق کھودنے میں حصہ لیا۔ ہم نے بڑا عرض کیا یا رسول اللہ ہم کر لیں گے، فرمایا نہیں، میں کیوں اس شرف سے محروم نہ ہوں، میں کیوں نہ کروں یہ جہاد کا یہ حصہ، اور خندق کھودنا بھی جہاد ہے، راہب تو نہیں کرتے یہ کام۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس میں اس طرح سے شریک تھے، سارے کے سارے۔ رہبانیت نہیں تھی کہ وہ بڑی بڑی رجز گا رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اور نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ یہ ان کا وہ تھی جو وہ کہہ رہے تھے اس وقت خندق کھودتے ہوئے کہ اے اللہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل طور پہ ہمیشہ جہاد کرنے کا عہد کیا ہے، ہمیشہ ہم جہاد کیا کریں گے، جب تک ما بقینا ابدا، جب تک باقی ہے زندگی ہے ہم جہاد کرتے رہیں گے۔ اور اے اللہ اصل میں زندگی تو وہی ہے جو آخرت میں ملنی ہے، وہی دے ہمیں اس زندگی کو لے کے اور اس کو جی کے ہمیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، یہ تو محرومی ہوگی۔ تو یہ طریقہ تھا اور یہی زندگی تھی، اور اسی طرح حضرت عثمان بن مظعون نے یہ زندگی گزاری خوبصورت۔ اسی طرح حضرت عثمان بن مظعون کا ایک واقعہ وہاں کا بھی ہے، بڑا دلچسپ ہے وہ بھی، مکے کا۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے تو دیکھا کہ ایک جگہ لوگ اکٹھے ہیں، حج کا موقع تھا، تو اس زمانے کا ایک بڑا معروف مشہور شاعر تھا لبید عامری۔ تو لبید جو ہے وہ یہ لوگ جب سارے اکٹھے ہو جاتے تھے اور بڑے بڑے شاعروں کی جو ہے وہ شعر سنتے تھے، مقابلے ہوتے تھے، اور کشتیوں کے مقابلے ہوتے تھے، انعام بٹتے تھے، جوئے کھیلتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ یہ عثمان بن مظعون اس میں تو شریک نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ جو ہے نا اس کو سنا تو وہ کہہ رہا تھا اللہ کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، کہ دیکھو لوگو ہر چیز اللہ کے سوا باطل ہے، حق صرف اللہ ہے اور وہی ہے جس کو اس نے حق بنایا ہو، وکل نعیم لا محالۃ زائل، وہ جتنی نعمتیں ہیں ساری کی ساری زائل ہونے والی ہیں۔ تو عثمان بن مظعون نے کہا کہ نہیں لبید آپ نے یہ درست نہیں کہا، جنت کی نعمتیں زائل نہیں ہوں گی، وہ تو ہمیشہ رہیں گی۔ تو لبید نے کہا لوگو یہ سب سے میں کبھی تمہارے مہمان کی بے عزتی نہیں ہوئی ہے، دیکھو اس نے ٹوکا ہے مجھے، یہ بے عزتی میری کی ہے۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہنے لگے کہ بھائی یہ کیا تم کہہ رہا ہے، اللہ کی نعمتیں زائل نہیں ہوگی، میں تمہیں سچی بات بتا رہا ہوں، اور تو اس کو یہ سمجھ رہا ہے۔ لیکن لوگوں نے ان پہ تشدد کیا، ان کو تکلیف پہنچائی، انہیں مارا پیٹا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پہ مارا تو آپ کی آنکھ سوج گئی، اور وہی جو ولید جن کی پہلے پناہ لی تھی اور پناہ واپس کر دی تھی وہ آیا، اس نے کہا بیٹا دیکھا میری پناہ میں بیٹھا رہتا اگر تو ایسا نہ ہوتا۔
اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ نے واقعی بہت اچھا کام کیا، میری بڑی حفاظت کی، آپ کی وجہ سے مجھے بہت آسانیاں ملی، اس کے باوجود میں اسی طرح رہوں گا جیسے وہ لوگ، جیسے کہ باقی میرے بھائی رہ رہے ہیں، میں انہیں کے ساتھ، اللہ کی حمایت میرے لیے کافی ہے۔ اور پھر جب انہوں نے ظلم و ستم کیا اور گڑبڑ کی، تو پھر بھی یہ اسی طرح اسی پہ قائم رہے، اور اسلام کے اس کے اصول کے مطابق انہوں نے اپنے ساتھیوں کو مکمل طور پہ انہیں کا ساتھ دیا، انہیں کے ساتھ رہے، اور اسی طرح زندگی گزاری جیسے باقیوں کو، جن کو پناہ حاصل نہیں تھی کسی طاقتور آدمی کی، اسی طرح ساری زندگی گزار دی۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، اس میں کہا تھا کہ اس کی تفصیلات جو میں آئندہ بتاؤں گا، کہ ایک موقع تھا کہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، سیدنا علی بھی تھے، اور بلال بھی تھے، عمار بن یاسر بھی تھے، عثمان بن مظعون، 8-10 صحابہ تھے، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے آپس میں اکٹھے، اور بیٹھے ہوئے آپس میں یہی سوچ رہے تھے کہ یار ہماری کیا حیثیت ہے، تو ہم جو ہے کہ ہم نے دنیا بھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، تو ہم جو ہے نا وہ ایسے کام کریں کہ جس سے ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اپنے مرضی سے انہوں نے وہی چیزیں جو ہیں وہ ان کے وعدے کر دیے۔ کسی نے کہا کہ جناب میں تو دن کو روزہ رکھوں گا، رات کو قیام کروں گا۔ کسی نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، نہ ہی چربی استعمال کروں گا، کسی نے کہا میں عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا، کسی نے کہا میں خوشبودار چیزیں استعمال نہیں، بلکہ اکثریت یہ ساری چیزیں کہہ رہی تھی۔ کھردرے کپڑے پہنیں گے، دنیا کو جھٹک دیں گے، زمین میں پھیل جائیں گے، راہبانہ زندگی اختیار کر دیں گے۔ سلمان فارسی، سالم مولا حذیفہ، مقداد بن اسود، یہ سارے، معقل بن مقرن، یہ ساری چیزیں سارے موجود تھے۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اللہ نے اتار دی ہے یہ بات کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، یہ ان چیزوں کو حرام کر رہے ہیں جو ہم نے حلال کی ہیں، اگر وہ استعمال کے قابل نہ ہوتی تو ہم ان کو حلال ہی نہ کرتے، پھر ان کو حرام ہی رہنے دیتے، تو اس لیے تم نے یہ بالکل نہیں کرنا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ہم نے تو قسمیں کھا لی ہیں۔ فرمایا دیکھو یہ جو اس طرح کی قسم ہوتی ہے جو اللہ کی فرما برداری کے کاموں سے رک جانے کی ہوتی ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، تو توڑو، لیکن اس کا کفارہ ادا کر دو، اور کفارہ یہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو جیسے عام کھاتے ہو، یا ان کو کپڑے پہنا دو، یا کسی غلام کو آزاد کر دو، اور جو یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کو جو ہے اس کا کفارہ اس کے قبول فرما دے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تھی، اور ایسا معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں بہت سارے کہ جناب ہم جب نمازیں ادا کریں، حج ادا کریں، نوافل، واجبات اور دنیا کے کاموں سے بے رغبت ہو جائیں گے تو ہم بڑے اونچے بن جائیں گے۔ تو یہ جو اونچے بن جاتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کام کیے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ وہ طالب علم جو علم کو حاصل کرتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اپنے پروں کا سایہ اس پہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ اس کو جنت عطا کر دے، اور وہ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تو یہ علم حاصل کرنا جو ہے، اور اس میں علم کے اس زمانے میں جو تھا وہ دین کا علم بھی تھا اور دوسری چیزیں بھی تھیں اس میں، اور اس میں گھڑ سواری بھی تھی، اس کی بھی تربیت ہوتی تھی، تیر اندازی کی بھی ہوتی تھی، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام کرنے والے آپ یہ صحابہ کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو سب کچھ کو ملا کے کہا علم کا اصول، اور اس کے لیے خوشخبریاں سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ وہ سارے کام کیے بلکہ آپ کو پسند تھے جو لوگوں کے فائدے کے ہوں۔ اب آپ آج کل کی مثال دیکھ لیجیے کہ اگر کوئی شخص اپنی سائنس کی لیبارٹری میں بیٹھا ہے اور ریسرچ کر رہا ہے تاکہ کوئی ایسی دوا ایجاد کر لے کہ جو لوگوں کی بیماریوں میں کام آئے اس کی، یا ایسی کوئی چیز اسے مل جائے جس سے لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے، کوئی ایسی چیز ایجاد کر لے جس کے ساتھ مشکلیں لوگوں کی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، اگر کوئی مسلمان ہے اور یہ سارے کام کر رہا ہے تو یہ سارا کا سارا کام جو ہے اس کا یہ عبادت میں شامل ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کام کے نتیجے میں جو چیزیں اس کو ملی ہیں ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ تو اپنے مسلمان بھائیوں کا فائدہ کرنا جو ہے، بلکہ انسانوں کا فائدہ کرنا، ان کے علاج معالجے کی کوئی چیز ایجاد کر لینا، یہ بھی ایسا کام ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ بلکہ اللہ کو تو یہاں تک پسند ہے کہ ایک فاحشہ عورت اس نے کتے کو
مشکل ہو میں پڑھ کے اور اپنے دانتوں سے اپنے جوتے کو پانی کے بھرے ہوئے کو کنویں سے نکال کے اس کو پلا دیا، تو اس مخلوق کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہدایت دے دی اور جنت میں پہنچا دیا، اور انسانوں کو فائدہ پہنچے چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو وہ کیسے عبادت نہیں ہوگی؟ وہ ساری عبادت ہے۔ تو عبادت وہ سارے کام ہیں جو اچھے کام فائدے کے لیے کیے جائیں، نیک مقاصد کے لیے کیے جائیں، اور اس سب کچھ کو عبادت اللہ نے قرار دیا ہے تاکہ زندگی خوبصورت طریقے سے چلتی رہے۔ حضرت عثمان بن مظعون یہ سارے کام کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگوں کو آپ بہت پسند بھی تھے، اور بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی عزت بھی کرتے تھے، اور یہ بھی کرتے تھے ان کی جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور اسی لیے تو وہ ہوا واقعہ کہ جو جب دیکھا ازواج مطہرات نے کہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بہت برے حالت میں ہیں، گندے میلے کچیلے کپڑوں میں ہیں اور بڑی اچھمبا ہوا، ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی نہیں گزاری، نہ ایسی زندگی کا گزارنے کا حکم دیا ہے، نہ اس کی اجازت دی ہے، تو اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی ان کی کہ یا رسول اللہ یہ نیک آدمی ہے لیکن یہ بیوی کا حال کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت عثمان بن مظعون کو بلا کے کہا کہ میرے نمونے پہ کیوں نہیں چلتے ہو، میں تو سارے کام کر، میں بیویاں بھی ایک سے زیادہ میں نے شادی کی ہوئی ہے، میں اپنی بیویوں کے کام آتا ہوں، ان کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، میں ان کے ساتھ راتیں گزارتا ہوں، ان کی اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، سارے کام توازن کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ خوبصی تھی ان میں عثمان نے، وہ انتہا پسندی پہ نہیں آئے، انہوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا، اور جب فوراً قبول کر لیا تو پھر ایک دن ازواج مطہرات نے دیکھا ان کی بیوی کو، تو وہ تو زیب و زینت کی ہوئی تھی، ایک دلہن کی طرح لگ رہی تھی، تو بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی یہ کیا خوبصورت بات ہے، ہم کیا دیکھ رہی ہیں خالہ، کتنی اچھے آپ لگ رہی ہیں۔ تو کہنے لگیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مقام مجھے بھی مل گیا جو ہم سب کو حاصل ہے، دوسروں کو حاصل ہے، اب میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئی کہ جو ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں اپنے خامد کے ساتھ، اور ایک خوبصورت زندگی جو ہے ازدواجی وہ بسر کرتے ہیں، میں بھی ان میں شامل ہو گئی ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو یہ وہ توازن والا طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور جن لوگوں کی وجہ سے یہ طریقہ آیا، جن لوگوں کو تلقین کرنے کے لیے آپ نے یہ بات بتائی اور لوگوں کو اس کا پابند کیا، ان میں عثمان بھی شامل تھے۔ تو ایک لحاظ سے یہ عثمان بھی ایک بہت بڑا خدمت اللہ نے ان سے لی کہ ان کے ذریعے سے یہ بات سامنے آئی اور لوگوں کے لیے آسان زندگی ہو گئی، اور ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آ گیا، اور بہت اچھی زندگیاں گزاری لوگوں نے۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ دیکھیے وہ سارے کام کرنے کہ جن کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہو، ان کی زندگی اچھی گزرے، جائز سہولتیں انہیں حاصل ہوں، ان کو آسانیاں ملیں، اور ان کے گھر والوں کو آسانیاں ملیں، ان کے بال بچوں کو ملیں، ان کی زندگی اچھی سہولت سے گزرے، اچھے طریقے سے گزرے، حلال سہولتیں ساری میسر ہوں۔ بلکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ تم جس چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تم حرام کرتے کیوں ہو، حتیٰ کہ زیب و زینت کی بھی وہ چیزیں حرام نہیں۔ تو اس لیے لازمی طور پہ تم جو ہے نا اللہ کی، حتیٰ کہ جو زیب و زینت کے لیے بھی چیزیں اللہ نے اتاری ہیں وہ بھی تمہاری اس دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ یہاں جو آئے ہو تو تم ایسی زندگی گزارو خدا نخواستہ کہ جو انسان کے اندر محرومی کا احساس پیدا کرتی ہے اور ناشکری پیدا کرتی ہے، اور جس سے بیماریاں جو ہے روحانی اور نفسیاتی بیماریاں لگتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معتدل معاشرہ تشکیل فرمایا کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں نکل گئیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو لیڈرشپ پیدا ہوئی، دین اور دنیا دونوں کے علوم میں امامت کی ساری دنیا کی، ایسی ایجادات کی، ایسی دوائیاں ایجاد کی، ایسی چیزیں اور ایجاد کی کہ جس سے ساری دنیا کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں بھی وہ مقام مل گیا ہے جو پہلے دوسروں کو سب کو حاصل تھا، یعنی وہ ایک نارمل زندگی جو گزار رہی تھی اس سے خوش ہو گئیں، تو یہی بات ہے کہ جو امہات المومنین چاہتی تھی، اور یہی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اور اسی پہ چلایا سارے مسلمانوں کو کہ خوبصورت معاشرہ وجود میں آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے،
تو صدقہ کرنے کے لیے کمائی کرنی پڑے گی. کمائے گا تو اس نیت سے اگر کمائے گا تو وہ کمائی بھی اگر اس نے جائز طریقے سے کی ہے تو وہ کمائی جو کی ہے اس نے بیٹھ کے تجارت کی ہے یہ بھی عبادت ہے. اس لیے کہ اس میں سے صدقہ بھی نکلے گا، بلکہ خود اپنے بچوں کی پرورش کی ہے تو یہ بھی اس کا فرض اللہ نے لگایا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ بچے انسان کے پلیں اور آرام سے زندگی بڑے ہوں اور ان کی اچھی تربیت ہو، تو یہ اسی کام کے لیے کر رہا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے. اللہ نے دیکھیے کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ساری زندگی میں جتنے بھی اچھے کام ہیں جن سے زندگی نارمل چلتی ہے اور آگے بڑھتی ہے اور جس سے لوگوں کو سہولتیں ملتی ہیں، ساری زندگی کے ہر ایسے کام کو جو جائز ہو اس کو عبادت قرار دیا ہے. تو یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں، اس کی رحمت و کرم ہے اس کا کہ ان تمام چیزوں کو عبادت میں شامل کیا. اس لیے انسان گھڑ سواری کر رہا ہے اس لیے کہ میں جہاد میں کام آئے گا، یہ بھی عبادت ہے. ایک انسان سیکھ رہا ہے کہ جناب میں نے اپنے آپ کو ورزش کر رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو مضبوط کر لوں، کل کو ضرورت پڑے گی اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے کی کروں گا، جہاد کی ضرورت پڑے گی جہاد کروں گا، یہ بھی عبادت ہے. حالانکہ وہ تن سازی کر رہا ہو، وہ ایکسرسائز کر رہا ہو، یہ بھی جہاد، یہ بھی عبادت ہے. اور اسی طرح سے کوئی بھی اچھا کام، ایسا کام کہ جس کے ذریعے سے اس کی اپنی شخصیت جو ہے وہ سنور جائے، طاقتور ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اچھی سوچ ہو جائے، تجربہ اس کا بڑھ جائے، زندگی کو سمجھنے کی صلاحیت اس کی اضافہ ہو جائے اس میں، یہ بھی کوئی کام اگر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی ساری عبادت ہے. سیر و سیاحت کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کہ اس سے دانائی آتی ہے، تو اللہ کو کے نزدیک یہ سیر و سیاحت بھی اس کی عبادت ہوئے، اس لیے کہ اس کو دانائی ملے گی تو وہ اسلامی معاشرے کے کام آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ بھائی دیکھو مسلمان جو ہے اس کا جہاد روزہ ہے، روزہ بھی جہاد ہے. کیوں کہ روزہ رکھ کے آدمی سخت جان بنتا ہے، جہاد میں کام آتی ہے یہی جفا کشی. روزہ بھی جہاد ہے اور دوہری عبادت ہے. اللہ کا فرض بھی ہے اس کو بھی ادا کیا، رکن اسلام بھی پورا کیا اور جہاد کا ثواب بھی ملا، اس لیے کہ جہاد کی تیاری میں کام آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سے یہ بھی کہا کہ دیکھو جو لوگ دنیا کے کام اس لیے کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو تجارت سے معیشت بہتر ہوتی ہے. معیشت بہتر ہوتی ہے تو سارے معاشرے میں وہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، خوشحالی آتی ہے، اور خوشحال معاشرہ جو ہے اگر وہ اللہ کے دین پہ چلتا ہو تو وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی عبادت قرار دیا. تو یہ ساری چیزیں عبادت ہیں. خوبصورت زندگی توازن جس سے ہو اور تو اس کے تمام پہلو جو ہیں وہ عبادت ہیں. اللہ کی عبادت اس سب میں ہے اور انسان بالکل اسی طرح سے رہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. دنیا کے سارے کام بھی جائز طریقوں سے، خوبصورت طریقوں سے، رسول اللہ کے سکھائے ہوئے طریقوں سے کرے، اور یہ اس کو بھی عبادت ہی کا درجہ اللہ دے گا اور اسی کا عبادت کا ہی اسے اجر ملے گا. اس پہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کے یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا اسی پہ عمل کرنا، چاہے وہ راہبوں کو دنیا داری لگتی ہو، چاہے وہ سمجھتے ہوں بعض لوگ کہ نہیں جی یہ تو دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے کام چونکہ وہ معاشرے کے فائدے کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہوں ایسے، تو سارے کے سارے کام عبادت ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری زندگی کے ہر کام کو اسی طرح بنا دے اور ساری زندگی میں ہر کام جو جائز طریقے سے ہم کریں اللہ اس کو عبادت میں شامل کر دے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے جنت میں. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما